بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، شہر اقتدار کی موسم تو ٹھنڈ ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، کیونکہ جو اندر اور باہر اسمبلی کے جو آئینے سیٹیں تو نامینیٹ ہو رہے، کینڈیڈیٹ اس پہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن جو حالات اسمبلی کا اس کی وجہ سے عدم استحکام ہے۔ اب 8 رکنی ایک بینچ نے، 8 رکنی ایک وفد نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے کا عندیہ دے دیا، لیکن 8 کے 8 بندوں نے اس بات کی گارنٹی لی کہ وہاں اگر عمران خان صاحب سے ہماری بات اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو اس صورت پہ منوان اس پہ عمل درآمد کی جائے گی، کوئی دھوکہ دہی نہیں دی جائے گی، اور عمران خان صاحب کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر جو سیاست کا ٹیمپریچر ہے، جو عدم استحکام ہے، جو غیر قانونیت ہے، غیر آئینی کیفیت ہے، اس میں مثبت کردار ادا کریں۔ جبکہ دوسری طرف زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا بھی ایک پلان پس پردہ تیار ہو رہا ہے۔ تیسری بات جو اہم ہے وہ ہے KPK سے علی امین گنڈاپور نے ایک ایسا اعلان کر دیا کہ بہت سے بدیانت، بہت سے کرپٹ لوگوں کے آنکھوں سے دھواں نکل گیا۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے پھر وہی مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں۔ جبکہ آپ لوگ سبسکرائب کرو گے تو ہمارے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچیں گے، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، پورے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ویڈیو پہ لائک کا بٹن لازم دبایا کریں۔ سامعین کرام، سب سے بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل، سیاست کا مرکز، قیدی نمبر 804، آپ کا اور میرا یار، جو سیاست میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں، جو سب سے بڑے اور مقبول ترین پارٹی کا لیڈر، جو جیل میں آپ کے میرے لیے اور پاکستان کے ہر عوام کے لیے حقیقی معنوں کی تبدیلی لانے کے لیے جیل کی قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہاں جو پام 45 اور پام 47 کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پام 47 سے جو قانون اور آئین بنا ہوا ہے، پام 47 سے جو حکومت بنی ہوئی ہے، ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم زیادہ ٹائم تک سروائیول نہیں کر سکتے جب تک ایک بندے کے ساتھ ہم پراپر طریقے سے مذاکرات نہ کریں، پراپر طریقے سے اس کو اپنے ساتھ نہ ملایا جائے۔ جبکہ عمران خان صاحب تو سیاسی طور پہ ملک کے لیے ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرنے کے لیے اور کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ ایک وفد نے، جس میں محمود خان اچکزئی، جس میں اختر منگل صاحب، جس میں دوسری پارٹی کے 3 قیادت، جس میں اور بھی تقریباً 8 بندوں کا وفد عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گے، اس نے PTI کے نمائندوں سے رابطے کرنا شروع کر دیے اور ان کو قائل کریں گے کہ آپ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس کو کم کر لے اور سیاست میں مثبت کردار ادا کرے۔ لیکن سب وفد نے یہ بات کی ہے کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جا کے عمران خان صاحب کو قائل کریں گے، ہم جا کے گڑگڑائیں گے، ہم جا کے ان کے پاؤں پہ پڑیں گے، لیکن اس صورت پہ کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس پہ منوان عمل درآمد کی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو اس پہ عمل درآمد نہیں کرنی ہے یا اس کو نہیں ماننا ہے، جبکہ آپ لوگ ہمیں اختیار دے رہے ہیں، اگر اس اختیار کو بھی آپ لوگ بعد میں نہیں مانو گے تو اس سے بیسٹ ہے کہ آپ ان سے ڈیل ہی نہ کریں۔
جبکہ کچھ ذرائع یہ بتا رہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ 45 حلقے نہیں، 45 نہیں بلکہ 65 حلقے، 65 حلقے میں بھی ہو سکتے کہ وہ کھل جائیں گے، اور جب کھلیں گے، جب عدالتوں میں وہ سماعت ہوگی، جب ایک 45 پام ایک لے کے آئے گا، 2 لے کے آئیں گے اور 3 لے کے آئیں گے، تو اس پہ آرگومنٹس دینا پھر بہت مشکل ہوگا، اور وہ سیٹیں سارے کے سارے جیت جائیں گے۔ سامعین کرام، دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے حلف لینے کے بعد، اسمبلی میں حلف لینے کے بعد اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ آؤ میں اور آپ قرآن پہ حلف لیتے ہیں کہ نہ کرپشن کریں گے، نہ کرپشن کرنے دیں گے، اور سب لوگوں نے یک زبان ہو کے کڑے ہو کے ان کے بات کو تائید کی اور ان کے ساتھ لبیک کر دیا، جبکہ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری کو اس نے یہ آرڈر صادر کرایا کہ رمضان مبارک میں مہنگائی اور جو ہوشربہ چیزوں کی ریٹ بڑھائی جاتی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ شورٹی کی جائے کہ کوئی کسی جگہ پہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور مہنگائی میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جبکہ دوسری بھی اس نے ایک اہم اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں پہ سیاسی طور پہ پارچے کی گئی ہے، پارچے کاٹی گئی ہے، ان پارچوں کو ختم کی جائے، کیونکہ ہم سیاسی انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن عام اپنا حق لینا جانتے ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کریں۔ سامعین کرام، یہ تو کے پی کے کی صورتحال تھی۔ پنجاب کی طرف سے بھی مریم نواز صاحبہ نے اچھے اقدامات لینا شروع کر دی۔ اللہ کرے کہ ایسا اقدامات ہو کہ عام عوام تک اس کے ثمرات پہنچ جائے، رمضان پیکج۔ لیکن اس کے برعکس ایک ادنا پاکستانی ہونے کے برابر میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے بیسٹ ہے کہ یہ پیکج جو گھروں میں تو پہنچائی جاتے، اس سے بیسٹ ہے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹور کو صرف اور صرف آٹے میں ڈسکاؤنٹ کر کے دے دے، کیونکہ لوگ آٹے کے لیے پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، آٹا بہت مہنگا ہے، اور اس پہ ریلیف دے دے، اور سارے ملز مالکان کو کہے کہ ہر چوک پہ، ایک چوک پہ، سپورٹ پہ گاڑی کر دے، اور لوگ خود جا کے وہاں سے وہ آٹا لیں گے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھاریں گے، بجائے کہ اس کے آپ ایک پیکج تیار کر لیں، اور اس میں پھر من پسند ہوگی کہ اس نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ان کو دینا اور ان کو نہیں دینا، اور اس میں پھر انسانوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو اس سے بیسٹ ہے کہ آپ یہ پیکج، یہ ریلیف، یہ یوٹیلیٹی سٹور کو دے دیں، اور ان یوٹیلیٹی سٹور کو آرڈر صادر فرما دے کہ ہر آس اور عام کو یہ پیکج دیا جائے، تو اس سے بیسٹ ہوگا، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اور لوگ کا اعتماد بحال ہوگا حکومت پاکستان پہ۔ جبکہ اس طرح اور بھی اقدام کرنے چاہیے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں زرداری صاحب اور بلاول صاحب۔ بلاول صاحب نے کسی جگہ پہ یہ اظہار ظاہر کیا ہے وزیر اعظم بننے کا، لیکن صرف اور صرف وہ اس پوائنٹ تک انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بن جائے، تو اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ میں کوئی گیم بنا ہوا ہے اور اس گیم کو پھر وہ کھیلیں گے۔ جبکہ نواز شریف صاحب زرداری مولانا صاحب کے ساتھ اس نے ملاقات کی، اور مولانا صاحب نے ایک ایسا ڈیمانڈ رکھ دیا کہ وہ نواز شریف صاحب کسی صورت پہ بھی پورا نہیں کر پائے گا، اور جب پورا نہیں کر پائے گا تو مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گا، اچکزئی صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اختر منگل صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو یہ پھر حکومت کی کارکردگی اور حکومتی کی کارروائی اور اسمبلی کی کارروائی کس طرح چلے گی۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کو وہ سب چیزیں بتاؤں گا جو مولانا صاحب نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے۔ اس ٹائم تک مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔